الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا مقصد واضح کر دیا۔ یقیناً انسان کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایسی زندگی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ کی جائے، ایسی زندگی جس میں اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی بندگی نہ کی جائے، یقیناً شرمندگی والی زندگی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کی عنایتوں اور اس کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے بمشکل تمام 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ بمشکل تمام، بہت زیادہ میں نے کہہ دیا، ورنہ 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ بمشکل تمام 5 وقت کی نماز کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں بندہ 22 گھنٹے اپنی ذات پر استعمال کریں اور 2 گھنٹے اس رب لم یزل کو بھی نہ دیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ جس نے پیدا کیا، جو پیدا کرنے کے بعد ہمارے رزق کا انتظام فرما رہا ہے، ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرما رہا ہے، ان تمام نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو بھی رہے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ اے انسان، تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اپنے مقصد کو تو نے بھلا دیا۔ میرے پیارے بھائی، جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، آپ ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ وہ خود تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں نمازوں کی توفیق بخشی، یہ اس کا احسان ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان بھائیوں کو آپ نے یہ غور کرتا ہوا نہیں پایا ہوگا کہ ان کے پڑوس میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، کیا کبھی انہوں نے اس مسلمان بھائی کو نماز کی دعوت دی؟ میرے پیارے بھائی، ایک لمحے کے لیے میں اس نمازی بھائی سے مخاطب ہوں جو 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اپنے بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ ذرا اس بھائی سے میں مخاطب ہوں، میرے بھائی، تمہارے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا ہے جو آپ کا رشتے میں کلمے کا شریک بھائی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کبھی تم نے اس کو نماز کی دعوت دی؟
ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ سے آپ کا پروردگار کل قیامت میں یہ سوال کر لے کہ تو نماز پڑھتا تھا، تیرے پڑوس میں ایک بے نمازی رہتا تھا، اور اس بے نمازی کے دل میں یہ کسک تھی کہ اگر تو بھولے سے ہی ایک مرتبہ اس کو نماز کی دعوت دے دیتا تو وہ تیرے پیچھے پیچھے نماز کے لیے چلنے لگ جاتا، لیکن تو نے اس کو نماز نہیں، کبھی نماز کی دعوت تو نے اس کو نہیں دی۔ اے میرے پیارے بھائی، تو کیا یہ خوش فہمی میں گرفتار ہے کہ تیری نمازیں تجھ کو بچا لے گی؟ اگر یہ تیری خوش فہمی ہے کہ میں تہجد گزار، میں 5 وقت کا نمازی، میں مسجد کی پہلی صف کا نمازی، میں مسجد کی پہلی صف کا تکبیر اولیٰ کا نمازی، لیکن یاد رکھ، اگر تیرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے اور اس بے نمازی نے رب کی بارگاہ میں کل قیامت میں شکایت کر دی کہ مولا میرا پڑوسی نمازی تھا لیکن کبھی اس نے مجھ کو نماز کی دعوت نہیں دی، اگر یہ مجھ کو نماز کی دعوت دیتا تو ضرور میں بھی اس کے ساتھ نمازی بن جاتا، میرے پیارے بھائی اس وقت کیا جواب دے گا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت پر تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں بلکہ کافر کا جنازہ ہے۔ نبی کونین علیہ السلام کی نظر اس جنازے پر پڑتی ہے، سرکار علیہ السلام کی چشمان کرم سے آنسو کا دریا بہتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر گریہ وزاری کرتا ہوا دیکھا، عرض کیا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ جنازہ تو کافر کا ہے، آپ اس جنازے کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر میں جانتا ہوں یہ جنازہ کافر کا ہے، اسی لیے رو رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے روتے ہوئے عرض کیا، آقا اے میرے مولا یہ کافر کا جنازہ ہے، اس کافر کے جنازے پر رونا کس سبب سے؟ تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے عمر ابن خطاب کے اس سوال کا جواب دیا، اے عمر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا، اے محمد تم زمین پر تھے اور یہ کافر مر گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے بھائی، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی حساسیت کا یہ عالم ہے، جبکہ وہ پیغمبر اسلام ہے، نبی آخر الزمان ہے، قطعی جنتی ہے، جنت میں جتنے جائیں گے سب اسی نبی کے صدقے سے جائیں گے، سب اسی نبی کی شفاعت پر بخشے جائیں گے، لیکن اس نبی کی حساسیت کا یہ عالم ہے کہ کافر کے جنازے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اور عمر نے جب پوچھا تو نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کافر ہے اسی لیے رو رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے عرض کیا تھا، آقا کافر کے جنازے پر رونے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا ذہن عمر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بنا دیا۔ عمر کو جواب دیتے ہوئے نبی نے فرمایا تھا، اے عمر اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا، اے محمد تم زمین پر تھے اور یہ کافر مر گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے بھائی، تم نمازی ہو، تمہارا پڑوسی بے نمازی رہا اور بے نمازی دنیا سے چلا گیا، اور تم سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ تم نمازی تھے اور یہ بے نمازی مر گیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم راہ خدا کے مسافر تھے اور یہ بستر پر پڑے پڑے مر گیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو اگر دیندار بنانا ہے تو اہل سنت والجماعت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یقین جانیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، آپ کی نسلیں دیندار بن جائے گی، آپ کا کنبہ دیندار بن جائے گا، آپ کا قبیلہ دیندار بن جائے گا،
آپ کی نسلوں میں دین منتقل ہو جائے گا، بلکہ یوں سمجھیں آپ نبی کونین علیہ السلام کے سچے پکے وفادار غلام بن جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر نسلوں کو نبی کونین علیہ السلام کا وفادار غلام بنانا ہے تو اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی تحریک نہیں جو آپ کی نسلوں کو نبی کونین علیہ السلام کا وفادار غلام بنائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم پیارے بھائیوں، ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس طرح کی پیاری پیاری اور نفیس گفتگو سننے کے لیے مدنی اشرفی سرکار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں اس جذبے کے تحت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور بہترین سا کمنٹ کریں۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارا ایک کمنٹ کرنے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقین جانے میں اس کی ارننگ پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، میں صرف اس لیے آپ سے کمنٹس کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں گے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوگا اور ہم اس کام کے لیے مزید دلچسپی لیتے رہیں گے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔